معزز سامعین، آج کی یہ تقریب سعید شان صحابہ و اہل بیت کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے قبلہ علامہ صاحب پرجوش خطاب فرما رہے تھے، کافی معلوماتی گفتگو انہوں نے آپ حضرات سے کی۔ یوں سمجھے کہ بیان ہو گیا ہے، انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں آپ سے کی جائیں گی، چونکہ ٹائم کا احساس مجھے بھی ہے، کافی ہو گیا۔ المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہے۔ بڑا ذوق آئے گا آپ کو اس حدیث میں، توجہ سے سننا ہے۔ سرکار تشریف لائے، مولا علی پاک سے فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، ما سمیتہ، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سمیتہ حربن، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا بل ہوا حسن، نہیں بھائی اس کا نام حرب نہیں، بل ہوا حسن، بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ بہرحال نام تو پھر وہی پڑھنا تھا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا تھا۔ ان کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر مولا علی پاک کے ہاں دوسرا بیٹا ہوا، المستدرک للحاکم میں یہ موجود ہے۔ سرکار پھر تشریف لائے، فرمایا جی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ مولا علی پاک سے فرمایا، ما سمیتہ، تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمیتہ حربن، میں نے تو اس کا نام حرب رکھا ہے۔ شاید مولا علی پاک کو یہ نام پسند ہی بہت زیادہ تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا بل ہوا حسین، نہیں بھی اس کا نام جو ہے وہ حسین ہے۔ پھر حضرت مولا علی پاک کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ دیکھا، فرمایا ما سمیتہ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی رضی اللہ عنہ، عرض کرنے لگے، سمیتہ حربن، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا، لا بل ہوا محسن، نہیں بھی اس کا نام محسن ہے۔ حسن، حسین، محسن، یہ حسن اور حسین یہ ذرا مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ ان کا تیسرا بھائی محسن بھی تھا، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی، فرمایا محسن ہے اس کا نام۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی جانتے ہو ان کا نام میں نے حسن، حسین، محسن کیوں رکھا ہے؟ میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، شبر، شبیر، مشبر، اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں شبر، شبیر، بھی مادہ تو وہی ہے، صرف اعراب میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ چونکہ لفظ حسین ہے تو میں حسین کے نام پہ تصغیر پڑھ رہا ہوں۔ شبر، شبیر، مشبر، سرکار نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے جو یہ تین بیٹے تھے نا، ان کے ناموں پر میں نے ان کے نام رکھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا
کہ اچھوں کے ناموں پر نام رکھنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہی سنت حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی شادیاں کی ہیں. آپ کا بیٹا ہوا. اب چونکہ سرکار کی سنت یاد تھی کہ نام اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا اچھوں کے ناموں پر رکھنا ہے. اب دیکھنا صحابہ اور اہل بیت کے مابین رشتے اور محبت کس انداز کی تھی. یہ جو آج کل کا جس طرح کے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہ جو طوفان بدتمیزی ہے سوشل میڈیا پر ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا جا رہا ہے، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کشتیاں کروائی جا رہی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. مولا علی پاک نے جب دوسری شادیاں کی، اپنا بیٹا ہوا، ایک کا نام ابو بکر رکھا. محبت سے سبحان اللہ کہنے کوئی مسئلہ کوئی نہیں. علامہ صاحب آپ نے کوئی پابندی لگائی ہے پھر سبحان اللہ نہیں کہنی؟ تو کہہ لو یار، اس میں حرج کیا ہے؟ آپ ذکر اہل بیت کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، شان صحابہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، خوش ہو کر بیٹھے ہیں. میں مختصر سی بات ہونی ہے. خطاب تو قبلہ نے کر دیا ماشاءاللہ، طبیعت خوش ہو گئی ہے. بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب کر رہے تھے. پہلے کا نام رکھا ابو بکر. یہ کس نے نام رکھا؟ مولا علی پاک نے. کس کا؟ اپنے بیٹے کا. دوسرا پھر بیٹا ہوا، اس کا نام رکھ دیا عمر. اللہ اکبر. یہ لوگ جھگڑے کروا رہے ہیں، مولا علی پاک اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں. تیسرا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا عثمان. ابو بکر، عمر، عثمان، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ وہ صاحبزادے ہیں جو شہدائے کربلا میں سے بھی ہیں، کہ میدان کربلا میں یہ بھی گئے ہیں، امام حسین بھی گئے ہیں، مولا علی پاک کے دیگر جو صاحبزادے ہیں وہ بھی کربلا میں گئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو عمر ہے نا، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ کتنا احمق انسان ہے کہ وہ انسان ہو کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہ کرے. ساری نورانی مخلوق جو ہے وہ ان کی عزت کرتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے نا، دو قول ہیں. ایک تو بڑا معروف ہے، مسلمانوں کی اس وقت 39 تعداد تھی، 39 مسلمان ہوئے تھے. آپ نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے تو 40 ہو گئے. ایک قول تھا کہ 45 مسلمان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو 46 میں مسلمان بنے. بہرحال کوئی بھی قول لے لیا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، مشرکین کے دھڑے سے یہ آواز آئی ہے، انہوں نے کہا لوگوں سنو، کسی بھول میں نہ رہ جانا کہ مسلمان تھوڑے ہم زیادہ. کہتے نہیں، عمر ایمان لے آیا ہے، اب یہ قوم آدھی آدھی ہو گئی ہے. عمر وہ ہیں جن کے کلمہ پڑھنے سے عالم کفر نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ آج مسلمانوں کا جو دھڑا ہے یہ یوں سمجھو کہ ہمارے برابر میں آگے ہے. اب تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہوا، رب نے بڑی شان و شوکت اسلام کو عطا فرما دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. محبت سے ذرا سبحان اللہ کہیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. حضور نے کیا فرمایا؟ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. مطلب یہ کہ ان کی ذات کے بارے میں بے باکیاں نہیں کرنی ہے.
کہ جو اول فول منہ میں آئے بکے جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں بھی تم نے اول فول نہیں بولنا ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کا ماخذ یہ ہے، سرکار یہ تربیت کر رکھے ہیں کہ تم نے نہ تو میرے صحابہ کے بارے میں کچھ برا کہنا ہے اور نہ ہی میری آل کے بارے میں کبھی تم نے اپنے منہ سے غلط بات کہنی ہے۔ یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو۔ یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے، کہتے ہیں یہ بریلوی لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ جی ساڑھے داتا صاحب نے یہ کرتا، بابا فرید نے یہ کر دیتا، غوث پاک نے یہ کرتا۔ کہتے یہ سارے بعد کے ہیں، ان سب سے بڑا بابا جو ہے وہ تو امام حسین ہے نا، جو میدان کربلا میں تھے۔ بابا فرید پھونک مارے کہتے سونا بنتا ہے، داتا صاحب جو ہیں جی پھونک مارے تو فلاں کام ہو جاتا ہے، سرکار غوث پاک ڈوبا ہوا بیڑا تار دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی پھونک مارتے نہر فرات خیمے میں ہی آ جاتی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب میں یہاں پر آپ کو سمجھانا چاہوں گا، بہت سارے آپ نے اس حوالے سے جوابات سنے ہوں گے۔ ایک ہوتی ہے کرامت، اصول ذہن میں بٹھائیں، ایک کرامت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے استقامت۔ کرامت کا تعلق ہوتا ہے دین پھیلانے کے ساتھ۔ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ نے اجمیر شریف جا کر ڈیرے لگائے، آپ کے مریدین خلفاء جب پانی بھرنے کے لیے گئے تالاب پہ، انہوں نے شرارت کی، پانی بھرنے نہیں دیا، وضو کرنے نہیں دیا۔ مریدین خلفاء خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھی وہ بڑی بدماشی کر رہے ہیں، وضو بھی نہیں کرنے دیا، پانی نہیں لینے دیا۔ خواجہ صاحب جلال میں آ گئے، فرمایا لوٹا اٹھاؤ، اس طلا سے کہنا کہ خواجہ کا حکم ہے اسی میں آ جا، خواجہ کا حکم ہے اسی میں آ۔ جہاں عقیدت ہو، محبت ہو، وہاں پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ کسی خلیفے نے، کسی مرید نے یہ اعتراض نہیں کیا، حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ یہ چھوٹا سا لوٹا ہے، اس میں لیٹر 1.5 لیٹر پانی آئے گا، وہ اتنا بڑا کنواں تلا ہے، وہ اتنے لیٹر پانی اس میں کیسے آئے گا؟ کیلکولیٹر لے کر نہیں بیٹھے تھے وہ، ان کو پتا تھا خواجہ نے فرما دیا ہے اب ایسا ہوگا۔ لوٹا اٹھایا، پہنچ گئے، کہنے لگا سن، خواجہ کا حکم ہے اسی میں آ جا۔ مجھے یہ بتاؤ اس طلاق کے کوئی کان تھے جو انہوں نے آواز سن لی؟ ان کی آنکھیں تھی کہ اس طلاق نے پہچان لیا کہ یہ خواجہ کے خلفاء اس کے مرید ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے کا حکم ہو جائے، اللہ جو ہے بے جان شے کو عقل بھی دے دیتا ہے، شعور بھی دے دیتا ہے، آنکھیں بھی دے دیتا ہے، سب چیز دے دیتا ہے۔ اس کی مثال لیں، قرآن سے میں ذکر کروں گا، موجود ہیں۔ سارا تلا پانی سمٹ کر لوٹے میں آ گیا، وہ لے کر آگے۔ اب وہ بے چین ہوئے، یہ کیا بنا؟ سارے لوگ آپ کی خدمت میں آئے، توبہ طائب ہوئے۔ یہ ایک کرامت تھی جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر شرارت کر دی، خواجہ صاحب سے کہنے لگے ہم آپ کو وضو نہیں کرنے دیں گے، پانی نہیں لینے دیں گے۔ آپ نے فرمایا شرارت نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ تم کس کو رب مانتے ہو؟ تمہارا رب کون ہے بتاؤ نا مجھے۔ کہنے لگے جی یہ ہے، بت کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، لوٹا اٹھا، چل پانی بھر کر لا۔ اب بت بے جان ہے، وہ نہ سنے نہ بولے نہ حرکت کرے، لیکن اللہ والوں کا حکم ہو جائے نا تو ان بے جان چیزوں میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔
اس نے لوٹا اٹھایا اور چل دیا. وہ حیران رہ گئے جس کی ہم پوجا پاٹ کر رہے ہیں یہ تو خواجہ کے اشارے پہ چل رہا ہے. پھر لوگ مسلمان ہوئے. مطلب کیا ہے؟ کرامت ہوتی ہے دین پھیلانے کے لیے. کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے کیونکہ خواجہ صاحب دین بچانے نہیں بلکہ دین پھیلانے کے لیے گئے تھے. دین پھیلانے کے لیے کرامات کی ضرورت ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں دین پھیلانے نہیں گئے تھے بلکہ دین بچانے کے لیے گئے تھے. اور دین بچانے کے لیے کرامات کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دین بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ایسی استقامت دکھائی ہے. 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو گیا اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. جوان علی اکبر شہید ہو گیا موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک ایک کر کے اپنے نانا جان کے دین پہ سب کو قربان کر دیا. موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ استقامت تھی. یہاں تک کہ اپنا سر نیزے کی آنی پہ چڑھا کر تلاوت قرآن سنا کر دنیا والوں کو بتا دیا لوگوں سن لو میں نے اپنی جان کا نذرانہ تو دے دیا ہے لیکن اپنے نانے کے دین پہ سودا نہیں کیا ہے. میدان کربلا ہم ایک میسج دے رہے ہیں. ہم روایتی طور پر اس کو نہ منائیں. پانی کی سبیل لگا دی ثواب ہے. لنگر پکا دیا لوگوں کو کھلا دیا ثواب ہے. لیکن یہ روایتی طور پر یہ چیزیں نہ کرو. اس کا کچھ مقصد حاصل کرو. اس کا مقصد یہ ہے کہ میدان کربلا ہر سال جب یہ پلٹ کر مہینہ آتا ہے ہمارے ضمیروں کو یہ میدان کربلا جھنجھوڑتا ہے اور ہمیں میسج اور پیغام دیتا ہے. اور لوگوں میرے نانے کے دین پر جب کوئی حرف آئے تو سودا نہ کرنا. سر جاتا ہے جانے دینا. اولاد جاتی ہے جانے دینا. وطن جاتا ہے جانے دینا. لیکن میرے نانے کے دین پہ سودا نہ کرنا. اب مجھے یہ بتاؤ یہ استقامت کس گروہ میں کس جماعت میں نظر آ رہی ہے؟ دیکھو نا کب تک ہم غفلت کی نیند سوئے رہیں گے؟ کب تک ہم زندہ باد مردہ باد نعرے لگاتے رہیں گے لوگوں کو پیچھے چل کے؟ یار حقیقت کو پہچانو. اگر حسینیت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو تو پھر یزیدیت مردہ باد تمہیں کہنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. دل میں حسین کی محبت بھی رہے یاران یزیدیوں سے بھی رہے. ایسا نہیں. یزید کی نفرت بھی ہونی چاہیے. یزیدی کردار کا بائیکاٹ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ایک گاڑی پہ لکھا ہوا تھا سلام یا حسین. جب تھوڑا سا قریب ہوا تو اندر کنجریوں کے ناچ چل رہے تھے. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ باہر لکھا ہوا ہے سلام یا حسین اور اندر جو ہے وہ یزیدیت والا کردار ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بدلو. اگر انقلاب چاہتے ہو چائے کے بھٹے پہ بیٹھ کر تبصرے ہو رہے ہیں فلانا ٹھیک نہیں مولوی ٹھیک نہیں فلانے ٹھیک نہیں اور یہ ان تبصروں سے کچھ نہیں ہونا ہے. سارا زمانہ ٹھیک نہیں تو ٹھیک ہے تو کچھ ٹھیک کرنا. اپنا کوئی کردار ایسا پیش کر کہ تجھے دیکھ کر لوگ ٹھیک ہو جائیں. اگر تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر ان کے پیچھے چل جن کے پیچھے مسلمانوں کی اکثریت چل رہی ہے. جس جماعت کے ساتھ جو سواد اعظم ہیں وہ جن کا اپنا نعرہ ہی کوئی نہیں ہے وہ جب بھی نعرہ لگاتے ہیں رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. یار بات کو سمجھو. کوئی سیاسی کمپین نہیں ہے کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے لیکن میدان کربلا کا پیغام تو میں نے دینا ہے کہ کوئی نہیں. محبت سے ذرا سبحان اللہ کہیے گا. حدیث پاک سنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اور حضور کی اہل بیت آپ کو اندازہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا میرے اصحاب سے پیار کیا میری اہل بیت سے پیار کیا
अज़वाज मुतहरात की मोहब्बत और अकीदत को दिल में रखा, मेरे औलिया से प्यार किया, इनकी मोहब्बतों को अपने दिल में रखा, सारी जिंदगी इनके खिलाफ जबान नहीं खोली। सरकार ने फरमाया तो फिर सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोहब्बत का सिला क्या अता फरमाया है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका सिला ये अता फरमाया है कि क़यामत के दिन जहां हम होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले भी वहीं पे होंगे। अगर चाहते हो इन मुकद्दस हस्तियों का कुर्ब हमें मिले तो फिर इनसे मोहब्बत करो, इन पे तबसरे ना करो। सारी दुनिया पड़ी है तबसरे करने के लिए, चाय के फट्टे पे बैठ के तूने यही तबसरा करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म कोई नहीं, हाजिर नाजिर कोई नहीं, सरकार के अहले बैत का मकाम कोई नहीं, कोई कह के सहाबा इकराम ने ठीक नहीं किया, ये तबसरे रह गए। और तुम्हें जज किसने बनाया है? तुम्हारी औकात क्या है? किसने तुमको इजाजत दी है कि इन मुकद्दस हस्तियों के बारे में तुम तबसरे करो कि कौन हक पे है कौन हक पे नहीं है? जब रब सबसे राजी है तो बंदे का काम भी ये बनता है कि सबसे राजी हो जाए। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जब रब इनसे राजी है तो बंदे का काम तबसरे करना बनता है। हमारा काम भी यही है कि हम इनसे राजी हो जाएं। अच्छा भाई, मुल्ला बाकिर मजलिसी ईरान का शिया है, उनका बहुत बड़ा उस धड़े का ये आलिम है, मुल्ला बाकिर मजलिसी। जिलाउल उजून उस किताब के अंदर उसने लिखा है, यानी हक वो जो मुंह से बोले, मुखालिफ धड़े से अगर दलील आ जाए तायीद के अंदर वो बड़ा फायदा दे जाती है। खुद ही मान के मुल्ला बाकिर मजलिसी ने लिखा है, उसने कहा कि मस्जिद नबवी शरीफ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब बैठे हुए हैं, उन सहाबा इकराम में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। अल्लाह अकबर, ये बैठे हुए हैं, दिगर सहाबा इकराम भी हैं। तबसरा हो रहा था, बातचीत हो रही थी, तज़किरा सैयदतुन निसा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की लाडली साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा का छिड़ गया। तज़किरा किनकी ज़बानों पर है? जो पकीज़ा लोग हैं। बैठे कहां पर हैं? मस्जिद नबवी शरीफ में। यह हुआ कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिसने भी रिश्ते की बात की है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि अभी इस बारे में मुझे कोई रब का हुक्म नहीं आया। कहने लगे लगता यूं है कि हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी ये रिश्ता नहीं मांगा। लगता ये कि सरकार ने ये रिश्ता हजरत अली के लिए रखा हुआ है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रिश्ता क्यों नहीं मांगा? सहाबा में बातचीत चल रही थी, कहते एक बात ही समझ में आती है कि वो तंग दस्त हैं, तंग दस्ती की वजह से वो सरकार की बारगाह में हाजिर नहीं हुए। मैं कैसे जाकर हुजूर की साहबजादी का रिश्ता मांगूं जबकि जाहिरी असबाब माल मेरे पास नहीं है। सहाबा इकराम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, कहते वाकई अगर ये बात है तो हम अली से जाकर बात करते हैं। उनको कहते हम सब आपके साथ हैं, अब हुजूर की बारगाह में हाजिर हों और अर्ज करें। सारे सहाबा उठे, मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गए। मोहब्बत से सुभान अल्लाह को ना जरा जी, प्यार तो देखो सहाबा का और अहले बैत का। सहाबा इकराम गए, पूछा क्या वजह है कि सरकार की बारगाह में आपने हाजिरी नहीं दी, सैयदा का रिश्ता क्यों नहीं मांगा? वजह वही उन्होंने बयान की। मैं कैसे मांगूं, मैं तंग दस्त हूं। कहा जी हम सब आपके साथ हैं, आप जरा हाजिर हो जाएं हुजूर की बारगाह में। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दिगर दोस्त अहबाब जितने भी थे सहाबा इकराम, उनके कहने पर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। इजाजत चाहिए कि अली आया है, हाजिर होना चाहता हूं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, देख कर मुस्कुराए, फरमाया अली तुम लेट हो गए हो, तुम्हारे आने से पहले रब ने जबरील को भेज दिया है।
اور جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہہ گیا ہے کہ رب کا یہ حکم ہے کہ محبوب اپنی صاحبزادی کا نکاح علی سے کر دو. علی تو لیٹ ہو گیا، پہلے ہی اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا. اب ان مقدس ہستیوں کی شان کو سمجھو. سیدۃ النساء کا نکاح مولا علی پاک سے جو طے پا رہا ہے، رب نے جبریل کو محبوب کے قدموں میں بھیجا ہے. جا کر کہو میرے آقا نے فرمایا علی بتاؤ نا تمہارے پاس کیا ہے، یہ بات آپ کو ذوق دے گی. یہ ملا باقر مجلسی لکھ رہا ہے، اب یہ بات اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں وہ. فرمایا علی بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. کہتے جی میرے پاس زیرہ ہے. وہ بڑے جنگجو تھے، جس میدان میں اترتے تھے سب سے زیادہ کافر مارنے والے مولا علی پاک ہوتے تھے اکثر. جی میرے پاس زیرہ. سرکار نے فرمایا یہ فروخت کر دو، بعد میں خرید لینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیرہ لی. اب بازار کی طرف جا رہے ہیں اس کو فروخت کرنے کہ اس کو بازار میں سیل کرتا ہوں. اب جا رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، دیگر صحابہ تو تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے. اتفاق دیکھو، مولا علی پاک بازار جا رہے ہیں، راستے میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ملاقات ہوئی. حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی یہ معاملہ یہ طے پایا ہے تو میں یہ زیرہ جو ہے وہ فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کتنے کی ہے؟ کہتے جی بازار جا کر پتہ چلے گا کیا اس کی قیمت ہے. بہرحال میرا ارادہ یہ ہے کہ 400 درہم اس کا ریٹ لگ جائے تو میں اس کو سیل کر دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فٹافٹ 400 درہم نکالے. فرمایا کہ یہ قبول کر لو، یہ زیرہ مجھے دے دو، آپ نے تو سیل ہی کرنی ہے. حضرت علی نے زیرہ دی، پیسے لے لیے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی یہ سودا پکا ہے نا، اب یہ زیرہ میری ہے. مولا علی پاک فرمانے لگے پکا ہی ہے، پیسے میں نے لے لیے، زیرہ تمہیں دے دے تمہاری ہے. کہے جی سودا پکا ہو گیا. کہ پکا ہو گیا ہے. بڑے ادب کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ مولا علی پاک کی خدمت میں بڑھائی. کہا بے تو ہو گئی، میں نے خرید لی، اب یہ میری ہے، اب میری طرف سے یہ ہدیۃً قبول کر لو، تحفہ ہے آپ کے لیے. اللہ اکبر. مولا علی پاک نے وہ زیرہ لی، واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. زیرہ فروخت ہوگی. کہتے جی فروخت تو ہو گئی ہے، دوبارہ تحفہ آ بھی گئی ہے. سارا وقوع ذکر کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر عثمان کے لیے دعا فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار کی اہل بیت کی خیر خواہی چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. ان کے درمیان تو محبت یہ تھی، خیر خواہی کا انداز یہ تھا. اب اگلی حدیث پاک سنو، ذوق آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، طبیعت خوش ہو جائے گی. علامہ نور الدین ہاشمی رحمت اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. نور الدین ہاشمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صنع الی اہل بیتی، کہ جو شخص میری اہل بیت کے لیے کچھ کرے، مطلب یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، وہ آ جائیں تو اپنی جگہ ان کو پیش کر دے. ما صنع الی اہل بیتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت کے لیے کچھ کرے کافاتہ یوم القیامہ، حضور نے صلہ یہ دیا، فرمایا پھر قیامت کے دن میں محمد اس کے لیے کافی ہوں. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ من صنع الی اہل بیتی کافاتہ یوم القیامہ، کہ میری اہل بیت کے ساتھ صلہ رحمی کرو تو قیامت کے دن میں محمد تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. مطلب یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہے ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا،
اس بات پر حضور خوش اتنے ہوتے ہیں، سیلے میں یہ فرما رہے ہیں پھر قیامت میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ محبت سے سبحان اللہ کو ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں آپ کو۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ میں آپ کا ایک رسالہ ہے الامن والاولا، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے۔ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث پاک ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں سرکار علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لائے، دیکھا حسنین کریمین رو رہے ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ محبت تھی نا، پوچھا کیوں رو رہے ہیں بچے؟ عرض کی یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، بھوکے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بے بس تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یہ اختیاری فقر ہے۔ سرکار نے بھی فقر کو پسند کیا، نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں نے بھی اس چیز کو پسند کیا ہے، بلکہ حضور تو یہاں تک فرماتے ہیں میں چاہوں احد پہاڑ سونے کا بن کر چلے، اٹھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ جو دونوں جہانوں کے مالک و مختار ہوں، اختیاری فقر تھا۔ عرض کی یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، فرمایا میرا غلامہ، میری اہل بیت کے لیے ہے کچھ کرنے والا کوئی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اب دیکھنا ذرا محبت صحابہ کی اور اہل بیت کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حاضر ہوئے، عرض کی حضور اجازت دو میں فٹافٹ کچھ کرتا ہوں، جو کچھ مہیا ہو سکا بازار سے لائے۔ سرکار کی خدمت میں کھانا پیش کیا، حضور اندر تشریف لے کر گئے، سیدہ سے فرمایا بچوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھایا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، حسنین کریمین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، سرکار بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھر کے باہر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حضور کوئی اور حکم دے میں حاضر ہوں۔ سرکار باہر تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمانے لگے اے عبد الرحمن، طبیعت خوش ہو گئی تھی نا، خوشی میں فرمایا عبد الرحمن سن، تیری دنیا کے لیے رب کافی ہے اور تیری آخرت کے لیے میں محمد کافی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ جب محبت کی جائے، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں رب کافی ہو جاتا ہے، اور آخرت کے معاملات میں رسول اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اگر اچھی کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کو اپنے سینوں میں اتار لو، اور یہ جو نفرت والی باتیں ہیں نا جی، اس کو جگہ ہی نہ دو۔ ایڈا وادو ساڈا دل کوئی نہیں کہ یہ نفرت والی چیزوں کو ہم جگہ دیں۔ محبت والے لوگ ہیں، محبت کو پسند کرتے ہیں۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ کو۔ حسنین کریمین کی وہ ہستیاں ہیں، سرکار علیہ السلام سے سوال ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے تو صحیح آپ کی اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا آپ کو کون ہے؟ سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یار بڑی بے روخی لوگوں کی تکلیف دیتی ہے۔ حسین پر ہمارا مال بھی قربان ہے، جان بھی، اولاد بھی، سب کچھ قربان ہے، لیکن امام حسن بھی حسین کے بھائی ہیں، یہ بھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، یہ بھی تو میرے آقا کے بیٹے ہیں، مولا علی پاک سے ہیں۔ حسین کا ذکر ہو امام حسن کا نہ ہو، خیانت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضور علیہ السلام کے ہر نسبت کو سلام ہونا چاہیے۔ حجر اسود کو جتنے بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس کو بوسہ دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں؟ وہ پتھر کو کیوں چومتے ہو؟ کہتے جی نسبت حضور کے لبائے مبارک سے ہوگی، حضور نے چوما ہے۔ اور کہا یہ وہ پتھر ہے جس کو میرے آقا نے ایک مرتبہ چوما ہے۔ حسنین کریمین کی وہ ہستیاں ہیں جن کو ایک مرتبہ نہیں، میرے آقا نے بے شمار مرتبہ چوما ہے۔
امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کتاب الفضائل کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، امام حسن سے فرمانے لگے اپنا کپڑا ذرا پیٹ سے اٹھاؤ۔ امام حسن سے فرمایا، انہوں نے فٹافٹ کپڑا اٹھا لیا، کیونکہ محبت ہی اتنی تھی، انکار تو کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ اب جا کے لوگوں نے جو ہے وہ کشتیاں شروع کروائی ہیں۔ فرمایا بیٹا یہ کپڑا اٹھاؤ اپنے پیٹ سے، اٹھا لیا۔ امام حسن فرمانے لگے ابو ہریرہ کرنا کیا ہے؟ کہتے کرنا کیا ہے؟ اس جگہ سے بوسہ لینا ہے جہاں سے رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے۔ یہ پیار تھا صحابہ کا، یہ عقیدت تھی صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے۔ اب محبت سے ذرا سبحان اللہ کہوں۔ میں ایک پیغام اور ایک میسج، چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، بات کو سمیٹیں۔ بات اتنی اچھی ہوتی ہے جتنے وقت میں بندہ آسانی سے اور ہوش و حواس میں بندہ سن سکے۔ اگر ضرورت پوری مختصر وقت میں ہو جائے تو پھر زیادہ بات لمبی کرنے کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ محبت سے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ ذرا، یہ پتہ چلے جاگنے کا ثبوت ہے نا۔ میں اگلی بات کروں، محبت سے سبحان اللہ کہہ ذرا، خوش ہو کر بیٹھیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا مل بیٹھنا، یہ ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت ہم جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، اس میں اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں اکتاہٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محبت اپنی اہل بیت سے کی ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی وادو بات آپ سے کی ہے؟ سرکار کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، جب مجھ پر درود پڑا جائے کٹا ہوا ادھورا نامکمل درود نہ پڑا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ نہیں آئی، یہ کٹا ہوا نامکمل ادھورا درود کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ کٹا ہوا نامکمل درود وہ ہے جس درود میں میرا ذکر ہو، میری اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ یعنی سرکار یہ پسند کرتے ہیں جب مجھ پہ درود پڑا جائے، جہاں میرا ذکر کرو، میری اہل بیت کا بھی ساتھ ذکر کرو۔ ایڈا خشک مولوی، اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے جو نام لینے کو بھی دشواری اپنے لیے سمجھتا ہے، امام حسین کہنے کو شرک سمجھتا ہے۔ ابھی اس کے پاس آپ کو کیا ملے گا مجھے بتائیں نا ذرا۔ عجیب بات ہے، ان کا مولوی 2.5 کتابیں پڑھ کے مسلح پہ چھلانگ لگا کے آ جائے، جاہر قسم کا بندہ جس کو نماز کے مسائل بھی مکمل نہ آتے ہوں، وہ تو امام ہو گیا، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ وہ کہا تجھے مولوی شرم نہیں آتی جو ناچ کے قرآن کا بیٹا ہو، جو امام الانبیاء کا نواسا ہو، اس حسین کو امام کہتے ہوئے تجھے شرم کیوں آ رہی ہے بھائی؟ سارے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کو محبت سے امام حسین، ہاں ہم ماننے والے ہیں بھائی، وہ ہمارے امام ہیں، انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ان دونوں کی ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کا دین میں کردار یہ ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جو دین بچانے والے ہیں، کہ جنہوں نے دین بچایا ہے، اور اصحاب رسول وہ ہیں جنہوں نے دین آگے رسول اللہ کی امت تک پہنچایا ہے۔ تو دین بچانے والوں کو بھی سلام ہونا چاہیے، اور جنہوں نے دین پھیلایا ہے آگے پہنچایا ان کو بھی سلام ہونا چاہیے۔ تو گزارا سرکار کی اہل بیت کے بغیر بھی کوئی نہیں، حضور کی اہل بیت کے اور اصحاب رسول کے بغیر بھی کوئی گزارا نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک میسج اور ایک پیغام میں اپنے تمام سامعین کو اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، یہ علیحدہ علیحدہ دھڑے نہیں ہیں۔ سرکار کی جو اہل بیت ہے وہ صحابی بھی ہیں، مولا علی پاک اہل بیت میں سے بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں۔ صحابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، ایمان لایا ایمان کی حالت میں، یعنی حضور کی صحبت پائی، ایمان لایا ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اچھا یہ چیزیں اہل بیت میں کوئی نہیں؟ جو ان میں بھی تو وہ بھی تو صحابہ ہیں نا۔
صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو تو بیچ میں تم اہل بیت کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہو. تو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے, صحابہ کی آڑ میں اہل بیت پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. تو صحابہ کی تعریف یہ ہے, جس نے میرے آقا کی صحبت پائی, ایمان لایا, دنیا سے گیا, صحابی ہے. اور صحابی کا مقام یہ ہے, ساری کائنات کے نیک لوگوں کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں, صحابی کے ایک سانس کی برابری بھی نہیں ہو سکتی. یہ مقام ہے صحابی کا. اسے کہا تو آ گیا ترازو اپنا لے کے اور فیصلہ کرنے کے لیے, کون ہے تو, چل تو کون ہے, تجھے کس نے جج بنایا ہے؟ تیری حیثیت تو کوئی پنچایت لگی ہو, کہتے چلو کاکا اٹھ, وڈیاں جو تیرا کام بھی کوئی نہیں, چل اٹھ. تجھے تو پنچایت میں نہیں بیٹھنے دیتے, تو صحابہ کرام کے درمیان جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے آ گیا ہے. تو ان چیزوں کی اجازت عوام الناس کو بالکل نہیں ہے بھائی. اپنے ایمان محفوظ کرو, اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو. یہاں پر ایک پیغام اور ایک میسج لے کر جاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کو سلام ہے, حضور کی ہر نسبت کو سلام ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جاتے ہیں, نفل پڑھتے کیوں؟ حضور کے ساتھ نسبت ہے. اور میں کہتا ہوں پتھروں کی نسبت ہو جائے تو اتنی شان, اگر اولاد کی نسبت جو اولاد رسول کے ساتھ ہے ان کی کوئی شان نہیں ہے. جو اصحاب یا اصحاب رسول ہیں یہ بھی تو نسبت ہے نا. اس نسبت کا حیا جہاں ہم پتھروں کے معاملے میں کر رہے ہیں ادھر بھی کرنا چاہیے. وہ پتھر نہیں رہتا جس کی نسبت حضور سے ہو جائے, وہ ہرگز ایسا نہیں ہے. اور میں نے ابتدا میں جو بات کہی تھی میں وہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ جہاں بھی جاتا تھا کوئی پہاڑ پتھر ایسا نہیں تھا جو حضور پہ سلام نہ بھیجتا, السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ تو دیکھو سرکار کو تو یہ پتھر بھی جانتے ہیں بھائی. تو مطلب یہ نسبت کی بات ہوتی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نالین مبارک کی شان یہ ہے کہ وہ سر پہ رکھنے کو مل جائے تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جب حضور کے نال پاک کی اتنی شان ہے تو پھر حضور کے اصحاب کی بھی بڑی شان ہے, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی بھی بڑی شان ہے. لے جی ایک پیغام اور میسج یہ سنیں اور اس کے بعد اس میسج کو آپ لوگوں نے آگے پہنچانا ہے. اچھی بات انہوں نے کی ہے, وہ ایک توجہ دلا رہے تھے کہ ایسے فاسق فاجر آدمی کے پیچھے لگ کر دین سیکھنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اگر ریسرچ کرنے کا اپنا شوق ہے تو اس کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق اس کی ریسرچ کریں آپ اسلام کی. آپ کو کوئی بھی منع نہیں کر رہا ہے, اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کریں, پڑھیں, آ جائے گی سمجھ. اگر اتنا وقت نہیں ہے جو مستند علماء ہیں, میں مستند علماء کی بات کر رہا ہوں, یہ جو ریڈی میڈ جو علماء ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کل تو یہ فیشن بن گیا ہے, چند کتابیں پیچھے رکھ کر جو ہے کیمرہ لے کر بیٹھ جاؤ, پھر جو منہ میں آئے بکے جاؤ. یہ بات درست نہیں ہے. با ادب بنو, دین ہمیں ادب کا درس دیتا ہے, دین ہمیں پیار کا درس دیتا ہے. دین تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ سفید بالوں کا بھی حیا کرو. بابے تشائی کوئی نہیں, پیو تہائی کوئی نہیں, ماں تشائی کوئی نہیں. یہ بےہودگی ہے, یہ ہمارے بچوں کو بے ادب بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی فتنے ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی سچی پکی غلامی اور محبت اللہ تعالیٰ دائمی طور پر ہمیں نصیب فرمائے. انہی کے نقش قدم پر چلنے کی دائمی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.